وَاضْرِبْ لَهُمْ، اور بیان کرو ان کے لیے. ضرب ایک چیز کا دوسری چیز پر مارنا، بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. جب بھی ایک چیز دوسرے سے ٹکرائی جاتی ہے، خواہ وہ بات ہو جو کانوں سے ٹکراتی ہے یا سفر کرنا ہو، تو یہاں فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ، اور بیان کرو ان کے لیے مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال. یعنی ایسی مثال بیان کرو، ایسی حالت بیان کرو کہ جو دوسری حالت سے مشابہ ہو اور بات سمجھ میں آ جائے. مثال کیا ہوتی ہے؟ یعنی کسی چیز کو اس طرح پیش کرنا کہ وہ دیکھتے ہی اس جیسی دوسری چیز یاد آ جائے، سامنے آ جائے. یعنی دو چیزوں کو ایک دوسرے کے مقابل لے آنا. تو اسی سے پھر ضرب یعنی ایک کو ایک پہ مارنا، یعنی ایک حالت کو اس طرح بیان کیا جائے کہ اس سے دوسری حالت بالکل واضح ہو جائے. تو یہاں کس چیز کی حالت بیان کرنے کا ذکر ہے؟ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی. دنیا کی زندگی کا ذکر کرو، اور کس طرح؟ ایک مثال کے ساتھ. مثال سے بات واضح کرو. کیا ہے وہ مثال؟ کماء، پانی کی طرح. انزلناہ من السماء، اتارا ہم نے اس کو آسمان سے. کون سا پانی ہے یہ؟ بارش کا. فاختلط، پھر گھنا ہو گیا. بہی، ساتھ اس کے. نبات الارض، زمین کا سبزہ. اختلط کا لفظ خے لام توئے سے ہے. خلط ملت ہونا، دو یا دو سے زیادہ چیزوں کے اجزاء کو جمع کرنا، ملا دینا. تو کیا مختلط ہو گیا، کیا مل جل گیا؟ نبات الارض. اور نبات وہ چیز جو زمین سے اگتی ہو، یعنی زمین کا سبزہ. کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے بارش برستی ہے تو زمین ہری بھری ہو جاتی ہے اور زمین کا سبزہ اتنا گھنا ہو جاتا ہے کہ آپس میں مکس اپ ہو جاتا ہے. فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، لیکن یہ گرینری اور یہ ہریالی ہمیشہ نہیں رہتی. اسی طرح دنیا کی زندگی بھی ہمیشہ نہیں رہتی. ہر موسم بہار ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ بہار کا وقت بہت مختصر ہے. سبزے کا یہ سین عارضی ہے. انجام کیا ہوتا ہے؟ فَأَصْبَحَ، پھر وہ ہو جاتا ہے. کون؟ نبات الارض. کیسا؟ ہشیمن، ریزہ ریزہ، چورا چورا، بھوسا بن جاتا ہے، خشک گھاس. حشیم کا لفظ ہے شین میم سے ہے. حشم، حشم کہتے ہیں توڑنے کو، اور ہڈی کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. سوکھی روٹی کے لیے بھی. سوکھی روٹی کو توڑنا، اگر آپ ایک جگہ سے توڑیں تو کیسے ٹوٹتی ہے؟ 2-3 جگہ سے ٹوٹ جاتی، جلدی ٹوٹتی ہے. اسی طرح اگر آپ ہری بھری شاخ کو توڑیں تو کیسے ٹوٹتی ہے؟ مشکل سے. لیکن جب سوکھ جاتی ہے تو آپ اس کو توڑیں تو ایک دم ٹوٹ جاتی ہے. تو یہی حشیم ہے. اور اسی سے لفظ پھر ہاشم نکلا ہے. اور ہاشمی، ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام تھا. اور ان کا یہ نام یا لقب کیوں پڑا؟ کیونکہ ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے، مشہور ہے کہ وہ بہت سخی انسان تھے. حاجیوں کی خدمت یا ان کی مہمانی کیا کرتے تھے. روٹی پکا کر اس کو توڑ کے شوربے میں ڈال کے، ایک خاص سرید ایک کھانا ہے عربوں کے ہاں جس میں شوربے میں روٹی توڑ کے ڈالی جاتی. تو وہ اس کھانے کے پیش کرنے اور بہت زیادہ اس کام کے کرنے کی وجہ سے ہاشم کہلائے، یعنی روٹی توڑنے والے، روٹی توڑ کے پیش کرنے والے. بہرحال یہاں کیا معنی ہے؟ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، تو وہ ہو گیا چورا چورا. تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ،
اڑائے پھرتی ہیں اس کو ہوائیں، اس چورے کو، گرے ہوئے پتوں کو ہوا اڑائے پھرتی ہے، کوئی اس کا ٹھکانہ نہیں، یہاں سے وہاں۔ تذرو کا لفظ جو ہے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ذال رے واو ہے، زے نہیں ہے، ذال رے واو، ضربن کہتے ہیں بلند اڑانے کو، اونچا اڑانا، یعنی ہوائیں اس کو وہ یہاں سے وہاں دور دراز لے جاتی ہیں ان گرے ہوئے پتوں کو، اس چورے کو۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور ہے اللہ ہر چیز پر اقتدار رکھنے والا، قدرت والا۔ مقتدر قاف دال ری سے ہے، اقتدار کا لفظ اردو میں عام ہے، یعنی بہت زیادہ قدرت ہے اللہ کے پاس، جس چیز کو جیسا چاہے بنا دے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ دنیا کی زندگی کا منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ ایک انسان دنیا میں آتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ جوان ہوتا ہے، طاقت آتی ہے اس کے اندر جذبات ابھرتے ہیں، امنگیں، زندگی کی ایک رونق، ایک ترنگ ہوتی ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ جیسے وہ ساری دنیا فتح کر لے گا، ہر کام کی طرف بڑھنے اور کرنے کو اس کا دل چاہتا ہے، اور اپنے لیے بہت سی خیر و بھلائی اکٹھی کر لیتا ہے۔ اور جو جو انسان بڑا ہوتا ہے، جو جو اس کے شوق جوان ہوتے چلے جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ دنیا کی رونقیں، مال و دولت، حشم خدم، ہر چیز اپنے ارد گرد اکٹھی کر لیتا ہے، خوب گھر بھر جاتا ہے، شادی ہوتی ہے، پھر بچوں سے گھر بھر جاتا ہے، پھر بچوں کی شادی ہوتی ہے، ان کے بچوں سے اور گھر بھر جاتا ہے، تو ہر طرف ایک ہریالی اور اتنی بھیڑ اور گتھم گتھا، یعنی آپ دیکھیں کہ دو افراد سے جو خاندان بنتا ہے، اس کی آگے جو نسل چلتی ہے تو بعض اوقات عشرات میں چلی جاتی ہے، اور ایک پوری فوج ہے جو انسانوں کی سامنے آتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے ایک دوسرے کے اندر گتھم گتھا ہو رہے ہوں۔ بعض اوقات شادیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر صرف خاندان کے لوگ ہی جمع ہو جائیں، بچے اور بچوں کے بچے، پوتے نواسے، تو گھر بھر جاتا ہے، خوب رونقیں لگتی،